نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے کمر کس لیتے تھے اور رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، آج میرے گفتگو کے مخاطب ہر خاص اور عام ہے، لیکن میرے گفتگو کے مخاطب خصوصی طور پر سابقین الفلاح، فاضلین الفلاح بھی ہے، اور میرے گفتگو کی مخاطب میرے اپنے محلے کے جوان بھی ہے اور بوڑھے بھی ہے، اور میرے گفتگو کے مخاطب میرا ہر مسلمان بھائی ہے اور میرے بہن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آخری عشرے کا جو پروگرام ہے، چارج شیٹ ہے، منصوبہ ہے، اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات سے اخذ کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر یہ 3 کام کرتے تھے۔ پہلا کام یہ کہ عبادت کرنے کے لیے کمر کس لیتے تھے، تو یہ کنایہ ہے زیادہ عبادت کرنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کمر کس کر زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو جدوجہد کرتے تھے وہ دوسری راتوں میں یا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ یہ زیادہ عبادت کرنے کا عشرہ ہے، یہ کمر باندھنے کا عشرہ ہے، یہ عبادت پر توجہ دینے کا عشرہ ہے، یہ لیلۃ القدر کے پانے کا عشرہ ہے، یہ اعتکاف کا عشرہ بھی ہے۔ اور دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ خود رات میں جاگتے تھے۔ تو جاگنے کا مقصد بھی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے راتوں میں تقریباً رات کے پورے حصے میں یا اکثر حصے میں جاگ کر عبادت کر لیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود عبادت میں مصروف ہو، عبادت کرے اور گھر والوں سے غافل ہو، نہیں، ایسا نہیں، خود بھی اٹھ کر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت کے اندر اشارہ بھی ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو ہم سب اسی نبی کی امتی ہے، اسی نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو پوری امت کے لیے یہی پیغام ہے آخری عشرے کے حوالے سے جو بھی داخل ہو گیا ہے کہ امتی بھی ان 3 کاموں پر زیادہ توجہ دے، یہ 3 اعمال پر زیادہ توجہ دے۔ وہ یہ کہ عبادت کرے کمر کس لے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ آخری عشرے میں
راتوں میں جاگنے کی عادت بنائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ راتوں میں جا کر موبائل کے اندر مصروف ہو اور یا کسی اور کام کے اندر مصروف ہو، نہیں، بلکہ رات میں جاگے عبادت کے اندر مصروف ہو جائے۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، یہاں تک کہ اس کے اندر گھر کے ملازمین بھی شامل ہے کہ ان کو بھی جگانا چاہیے تاکہ وہ بھی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ تو قابل عزت احترام سامعین حضرات، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ پھر یہ 12 مہینے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ یہ بہت زیادہ مبارک ہے۔ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا بالکل 100% یقینی ہے۔ یا تو 21ویں رات کو آپ کو مل جائے گی، یا 23ویں رات کو آپ کو مل جائے گی، یا 25ویں رات کو مل جائے گی، یا 27ویں رات کو مل جائے گی، یا 29ویں رات کے تو مل جائے گی۔ ان راتوں کے علاوہ کسی اور رات میں نہیں ہے۔ اگر ہم ان راتوں میں عبادت کرنے کا، جاگنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ قرآن گواہ ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ آپ کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ وہ زیادہ کتنا ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رات کے 10 گھنٹے عبادت سے یا 12 گھنٹے کی عبادت سے ہمیں 83 سال عبادت کا یا اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کے اندر ہے، جس میں ہر مسلمان کر سکتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت کر کے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کرے، تھوڑی سی محنت کر کے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب کمائے۔ یہ آخری عشرے کے اندر کمال ہے۔ اس وجہ سے میں نے جو کہا کہ یہ عشرہ بہت بڑی اہمیت والا عشرہ ہے، بڑی قیمتی عشرہ ہے، اس کے بہت بڑی برکت ہے، لہذا ہمیں بھی کمر کس لینا چاہیے، راتوں میں جاگنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کچھ منصوبہ بنانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری پوری زندگی کا منصوبہ ہونی چاہیے، ہمارے عبادت کا ٹائم ٹیبل ہونی چاہیے، رمضان کے لیے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ٹائم ٹیبل کے مطابق رمضان المبارک کی ساعات گزارے، اور ٹائم ٹیبل کے مطابق آخری عشرے کو گزارے، اور ٹائم ٹیبل کے مطابق طاق راتوں کو گزارے، تاکہ اس کی عظیمت سے، اس کی برکت سے ہم محروم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اور آسان فارمولہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، ان کو لیلۃ القدر میں سے کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ تو میں تمام سامعین سے، دوست احباب اور سابقین فاضلین سے سب سے درخواست کرتا ہوں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ تو میں تمام حاضرین کی، تمام سامعین کے سامنے ایک فارمولہ
ایک ٹائم ٹیبل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس فارمولے پر عمل کیا ہے، اس ٹائم ٹیبل پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے تقریباً 10 سوالات عرض کروں گا. اگر آپ نے اس 10 سوالات میں سے 7 پر بھی عمل کیا تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب شخص ہے، آپ ایک کامیاب فرد ہے. اگر 10 میں سے آپ 7 پر بھی عمل کرنے والا نہیں ہے اس برکت مہینے کے اندر، تو آپ کو اپنی حالت پر، اپنی کیفیت کا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. تو میں یہ 10 سوالات آپ سامنے عرض کروں گا. آپ سب سامعین سے اور سابقین و فاضلین سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر استاذ ہونے کے ناطے آپ مجھے جواب دیں گے، کمنٹ میں لکھیں گے کہ میں نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں کون سے اعمال میں نے کی ہے اور کون سے اعمال مجھ سے رہ چکے ہیں. تو میں نمبر وار آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آپ نے مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے تاکہ یہ ہمارا آخری عشرہ بالکل 100% مؤثر ہو جائے اور ہم اس عشرے کے جو فوائد ہے، ثمرات ہے، اس سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو جائے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اب تک رمضان المبارک کے تمام روزے رکھ لے یا نہیں؟ دوسرا سوال، کیا میں نے اس مہینے کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی یا نہیں؟ تیسرا سوال ہے، کیا میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں؟ چوتھا سوال ہے، کیا میں نے اس بابرکت مہینے میں نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاش، نماز اوابین پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ پانچواں سوال ہے، کیا میں نے اس مہینے کے اندر ایک بار بھی صلاۃ تسبیح پڑھ لی یا نہیں؟ چھٹا سوال یہ، کیا میں روزانہ اذکار مسنونہ پڑھتا ہوں یا نہیں؟ چھٹا سوال میرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے کسی کی افطاری کروا کر میں نے افطاری کا ثواب حاصل کیا یا نہیں؟ اور 8واں سوال یہ، کیا میں نے اس مہینے کے اندر کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ ادا کر لی یا نہیں؟ 9واں سوال یہ ہے کہ کیا میں نے کسی بے سہارا، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ کی مدد کی یا نہیں؟ اور 10واں اور آخری اہم سوال یہ ہے کہ کیا میں روزانہ اپنا احتساب کرتا ہوں یا نہیں؟ رات کے وقت اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا نہیں؟ میں رات کے وقت اپنے برے اعمال سے توبہ کرتا ہوں یا نہیں؟ تو میں احتساب کر کے سوتا ہوں یا بغیر احتساب کر کے سوتا ہوں؟ تو یہ 10 سوالات ہے. ان 10 سوالات میں سے آپ نے مجھے ضرور مختصر طور پر کمنٹ میں لکھنا ہے کہ میں ان 10 میں سے 10 پر عمل کرنے والا ہوں، ان 10 میں سے 9 پر، ان 10 میں سے 8 پر، ان 10 میں سے 7 پر. اسے نیچے تو نہیں جانا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے. میں اپنے تمام سامعین سے اور سابقین سے اور فاضلین سے اور اپنے جو سابقین ہے، فاضلین ہے، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا نام لے کر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ساتھ ہی میرے والد صاحب کو جو پچھلے سال انتقال ہوا تھا اس کو بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی
اور آپ کے والدین کو بھی، آپ کے دوست احباب کو بھی، آپ کے سب کے گھر والوں کی، اور جو بھی سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔